بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کرکٹ پیشن میں آپ کو خوش آمدید۔ انڈیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلے جانے والی T20 سیریز کا 5واں اور آخری میچ رات کھیلا گیا لاڈر ہل فلوریڈا میں۔ پہلے کنڈیشن کی بات کریں تو جس وکٹ پر لاسٹ میچ کھیلا گیا اسی پچ پہ یہ میچ کھیلا گیا اور وکٹ کافی حد تک ٹائرڈ ہو چکی تھی، بال سلو بھی آ رہا تھا اور نیچا بھی رہ رہا تھا، خاص کر سیکنڈ اننگز میں۔ انڈیا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور انڈیا نے کل 4 چینجز کیے اور ویسٹ انڈیز نے بھی 4 چینجز کیے، اور کل جو ان کے ریگولر اوپنر ہیں انڈیا کے، روہت شرما اور یادو کی جگہ ایشان کشان اور سہریش ایئر نے اوپننگ کی۔ دونوں اوپنرز نے ایک اچھا سٹارٹ دیا اور ایشان کشان نے ایک بال کو پل کرتے ہوئے آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد دیپک ہودا آئے جنہوں نے سہریش ایئر کے ساتھ ایک 76 رنز کی ایک بہت زبردست اور میں کہوں گا میچ وننگ پارٹنرشپ لگائی۔ دونوں نے اچھے پازیٹیو سٹروکس کھیلے، پراپر کرکٹنگ سٹروکس کھیلے، لوز بال کا انتظار کیا۔ اس کل والی جو انڈین، بلکہ اس سے پہلے بھی جو آپ انڈین اننگز دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ کوئی لمبے سٹروکس نہیں ہوتے، صرف ایک آدھ باؤنڈری وہ ایک اوور میں ویٹ کرتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، اس کے بعد پراپر سٹرائک روٹیشن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے رن ریٹ ہمیشہ 8 سے 10 کے درمیان رہتا ہے اور بہت زیادہ رسک لیے بغیر ہی انڈیا ایک اچھا ٹوٹل اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ان دونوں کی جو پارٹنرشپ تھی وہ اسی ٹائپ کی تھی، دونوں نے اچھے سٹروکس بھی کھیلے جب لوز بال ملی، سٹرائک روٹیشن بھی بہت اعلیٰ تھا، اور اس میں نے 36 رن کی پارٹنرشپ نے انڈیا کو ایک وہ پلیٹ فارم دے دیا کہ وہ 188 رن سکور کر سکیں اس سلو ٹریک پہ۔ اس کے علاوہ سنجو سمسن نے بھی چپ ان کیا اور پانڈیا بھی کل لیب میں نظر آئے اور انہوں نے 2 چھکوں کی مدد سے 28 رنز بنائے جب وہ رن آؤٹ ہو گئے۔ اور میں اکشر پٹیل کی بات ضرور کروں گا کہ انہوں نے آخر میں 9 رنز بنائے جس میں ایک چھکا شامل تھا۔ پچھلی اننگز میں بھی انہوں نے بڑا ہائی فنش کیا تھا۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیم کا مومنٹم ہے وہ آپ کی طرف آ جاتا ہے، جس کو آپ پھر سیکنڈ اننگ میں کیری کرتے ہیں، اور یہ کریڈٹ میں اکشر پٹیل کو دیتا ہوں کہ انہوں نے پچھلی اننگز میں بھی اور اس اننگز میں بھی مومنٹم جو ہے وہ اپنا بنایا، جو کہ پھر سیکنڈ اننگ میں انڈیا نے اس مومنٹم پھر بلڈ کیا۔ ویسٹ انڈیز کی بالنگ کی بات کی جائے تو ہولڈر نے 4 اوور میں 33 رنز دے کر ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا، اور عقیل حسین کی جگہ جو سپنر کھلایا گیا تھا ہیڈن واش، انہوں نے بیچ میں کافی لوز بال بھی کیے، لیکن اوور آل 4 اوور میں 33 رن دیے اور ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ عبید مکائے ایک دفعہ پھر ایکسپینسو رہے، ان کے صرف 2 اوور میں 27 رنز کنسیڈ کیے ویسٹ انڈیز نے۔ کیمو پاول کی بات کی جائے تو ان کی باڈی لینگویج کل بہت گری ہوئی تھی اور ایسے لگ رہا تھا شاید انہیں زبردستی یہ میچ کھلایا جا رہا ہو، مطلب بالکل وہ موڈ میں نظر نہیں آ رہے تھے کرکٹ میچ کھیلنے کے، لیکن سم ہاؤ انہیں کھلایا گیا اور انہوں نے 24 رنز دیے صرف 2 اووروں میں۔ اس طرح یہ انڈیا نے اچھا ایک ٹارگٹ دیا ویسٹ انڈیز کو چیز کرنے کے لیے 188 رنز کا، جو کہ تقریباً میچ وننگ ٹوٹل تھا۔ تو بالنگ ڈپارٹمنٹ میں دیکھا جائے تو عبید مکائے اور سب بولرز نے 8 رنز کنسیڈ کیا آلموسٹ پر اوور، اور انڈیا کو الاؤ کیا کہ وہ 188 رنز کا ایک تقریباً آپ اس کو میچ وننگ ٹارگٹ کہہ سکتے ہیں جو رکھا ویسٹ انڈیز کے سامنے۔ اور ویسٹ انڈیز جب بیٹنگ کرنے کے لیے آیا تو کل تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کیا ویسٹ انڈیز کی مینجمنٹ نے اور ہولڈر کو اوپنر کے طور پر بھیجا، جو ایکسپیریمنٹ بری طرح ناکام رہا۔ اکشر پٹیل نے بالنگ سٹارٹ کی انڈیا کی طرف سے، اور ان کی ایک بال کو وہ لیگ سٹمپ پہ پڑی بال کو شاید لیگ سویپ کرنا چاہتے تھے، اور جس قسم کا وہ سٹروک تھا وہ نہ تو پراپر سویپ شاٹ تھا نہ پراپر ڈیپ تھا، بال کی لائن کو مس کیا اور بولڈ ہو گئے۔ تو انڈیا نے آتے ہی اپنی جو اسٹیبلش کی اتھارٹی، اور پہلے ہی اوور میں جو کہ میڈن تھا انڈیا، ویسٹ انڈیز بیک فٹ پہ چلا گیا۔ اس کے بعد شرمن بروکس اور تھامس نے 24 رنز تک سکور کو لے گئے،
اس کے بعد بروکس کو سٹمپ کیا اکشر پٹیل نے، اور اسی اوور میں ہی بولڈ کیا انہوں نے، کلین بولڈ ہوئے. تھامس بھی ایک تیز بال جو اکثر کی تھی اسے بالکل بیٹ کر گئے اور کلین بولڈ ہو گئے. اس کے بعد شرمن ہیٹمر آئے نکلس پورن کی جگہ، اور انہوں نے آ کر ایک اچھی سٹروک میکنگ دیکھنے کو کل ملی ہمیں. انہوں نے اپنی اسٹرینتھ دکھائی، اپنے مسلز دکھائے، خاص کر فاسٹ بولر کے اگینسٹ انہوں نے پل شاٹس پہ کافی رن سکور کیے اور 53 رنز کی انہوں نے ایک اچھی اننگز کھیلی. لیکن یہ بالکل ناکافی تھی ویسٹ انڈیز کو ایون کلوز بھی لے جانے کے لیے انڈیا کے 188 رنز کے. اس کے بعد کیا تھا، انڈین سپنر تھے اور ویسٹ انڈیز بیٹسمین کی بے بسی. گو کہ وکٹ سلو تھا اور کچھ بال لو بھی رہ رہے تھا، لیکن موسٹلی بیٹسمین کو بیٹ کیا ان دی ایئر انڈین سپنرز نے، اور بالکل آپ سمجھ لیں کہ اٹ واز اے پرسیشن. بالکل ہی بے بس نظر آئے ویسٹ انڈیز کے بیٹسمین بال کی لائن کو پک کرنے میں، لینتھ پک کرنے میں، اور ان دی ایئر ہی موسٹ بیٹسمین بیٹ ہوتے رہے. اور پھر کیا تھا کہ وکٹیں گرتی رہیں اور ویسٹ انڈیز کی پوری اننگز صرف 100 رنز پر ہی سمٹ گئی. اور اس میچ میں انڈین سپنرز نے 10 کے 10 کھلاڑی آؤٹ کیے، which was a record by Indian cricket team in T20 International. تو انڈین سپنرز نے اپنی پوری ڈومیننس اس اننگز میں ثابت کی، اور ویسٹ انڈیز کو ایک بہت بڑے مارجن سے 88 رنز کے مارجن سے یہ میچ ہرایا اور یہ سیریز 4-1 سے اپنے نام کی. انڈین بولنگ کی بات کی جائے تو یہ بھی کافی چینج تھا. کل 3 اسپیشل سپنرز کے ساتھ کھیل رہا تھا انڈیا، اور انہوں نے پوری طرح اپنی ڈومیننس قائم رکھی اس اننگز میں. اکشر پٹیل نے بڑی شاندار بولنگ کی، انہوں نے اپنے 3 اووروں میں صرف 15 رن کنسیڈ کیے اور 3 کھلاڑی آؤٹ کیے، اور ان کے پہلی اوور میں جو انہوں نے ہولڈر کو آؤٹ کیا تو اس سے پورا اننگز کا مومنٹم جو تھا وہ بن گیا. اس کے بعد کلدیپ یادو نے بھی بہت زبردست بولنگ کی، انہوں نے گوگلیز پہ 2 وکٹس لیے، پوری اپنی آرملی دکھائی، پورا اپنی ویریشن دکھائی، اور 4 اوور میں صرف 12 رن کنسیڈ کیے اور 3 کھلاڑی آؤٹ کیے. اس کے علاوہ روی بشنوئی بھی اپنی پیس ویریشن سے ویسٹ انڈیز کو ٹھیک ٹھاک مصیبت میں ڈالے رکھا، اور صرف 2.4 اووروں میں 16 رن دے کر 4 کھلاڑی آؤٹ کیے. تو یہ 10 کی 10 وکٹ جو تھیں وہ ساری سپنرز نے حاصل کی اس میچ میں، جو کہ ایک بہت بڑا سمجھ لیں کہ انڈیا کے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ ان کے جو بینچ اسٹرینتھ ہے سپنرز کی، انہوں نے بھی کل زبردست پرفارمنس دی. تو اب دیکھیں کہ انڈین نے 5 سپنرز اب اسٹیبلش کر لیے ہیں. آگے جو آنے والا ہے آپ کا ایشیا کپ اور T20 ورلڈ کپ، تو دیکھتے ہیں کہ آگے انڈیا اس سپنرز کی پرفارمنس کو کیسے لے کے آگے چلتا ہے. اس میچ کی ہائی لائٹس کی بات کی جائے تو وہ ساری انڈیا کی طرف سے ہی تھیں. پہلے تو ایک بات کہ یہ انڈین جو بیٹنگ تھی وہ تقریباً ساری چینج تھی آج. اس کے باوجود انڈیا نے ایک پراپر کرکٹنگ شاٹس کھیل کر ایک اچھی اننگز بلڈ اور مومنٹم بلڈ کیا اور 188 رن سکور کیے، وچ واز اٹ سیلف ہائی لائٹ پیکج. کہ جب آپ کی پراپر اوپنرز اور ایون مڈل آرڈرز بھی نہیں ہوتا تو آپ کا جو سیکنڈ اسٹرینتھ ہے بینچ کی وہ بھی ایک اچھا ٹارگٹ اچیو کرنے میں کامیاب ہوئی. اس نے بھی اپنی ڈومیننس کو اسٹیبلش کیا. اور دوسری ہائی لائٹ تھی اوبیسلی انڈین سپنرز، جنہوں نے ایک زبردست بولنگ کی، اپنی پیس ویریشن، اپنی جو ان کی آرمری میں دوسرے ٹولز تھے، خاص کر کلدیپ یادو نے اپنے فلپر، اپنا گوگلی کا بہت اچھا استعمال کیا، اور بشنوئی نے بھی اپنی اسٹیٹر ون اور اپنی لینتھ سے بیٹسمینوں کو کافی پریشانی میں رکھا. اوور آل سیریز کا کنکلوژن اگر میں دینا چاہوں تو اٹ واز آل انڈیا آل دا وے. دوسرے میچ میں ضرور جب ویسٹ انڈیز کو ان کے تھوڑے فیوریبل کنڈیشن باؤنسی ملے تو انہوں نے ایک اچھا میچ کھیلا اور وہ میچ ضرور جیتا، لیکن اس کے علاوہ بالکل ہی انڈیا کی ڈومیننس تھی اس پوری سیریز میں. پہلے انہوں نے 1 ڈے سیریز بھی اپنے نام کی اور اب T20 بھی جیت کر اپنی جو پریپریشن ہے ایشیا کپ کے لیے اور ورلڈ کپ کے لیے اس کو کافی حد تک اب فائنلائز کر لیا ہے، اور آج یا شاید کل ان کا
جو ورلڈ کپ کا اسکواڈ ہے وہ بھی شاید اناؤنس ہونے والا ہے. تو اٹ واز اے گڈ سیریز فار انڈیا اینڈ انڈین فینس. آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. آگے ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ کی جو ٹیسٹ سیریز ہے انشاءاللہ اس پہ بھی اپنا انالیسس دیں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کے کرٹیسزم کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.